علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات الھدی والفرقان۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، جو کل جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کا کوئی ہمسر نہیں، جو قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، کوئی اس کے مثل و مانند نہیں۔ وہ اپنی ذات میں یکتا، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ والسلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، ہم ماہ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کے اختتامی لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے کہ اس نے عمر درازی کے ساتھ، صحت کلیہ کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری کا موقع عنایت فرمایا۔ یہ ماہ مبارک رحمتوں، مغفرتوں، فضیلتوں کا مہینہ ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے تقرب کی راہیں اسہل فرما دیا ہے، آسان سے بھی آسان کر دیا ہے۔ تبھی آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہر ذی عقل و فہم رکھنے والا شخص ایک لخت اس کے اندر تغیر آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، اور ہر کوئی ہم میں سے خیر خواہی کا طالب اور عامل بن گیا ہے۔ رمضان مبارک کے بابت اللہ کا فرمان ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے، اور قرآن سراپا ہدایت ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دلیلیں رکھی ہے ہر چیز کی۔ عزیز اور بزرگوں، جب اس مہینے کو قرآن سے نسبت اللہ جل مجدہ نے دے دی ہے تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اسی لیے اس ماہ مبارک میں آپ دیکھیں گے کہ کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ جب رمضان آتا تو ہمارے آقا سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قرآن جبریل امی کے پاس مکمل فرماتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کا بھی مہینہ ہے یہ۔ عام دنوں میں آپ تلاوت کرتے نہیں کرتے اس کا پتہ نہیں، مگر رمضان المبارک کیونکہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کثرت تلاوت قرآن کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ایک مرتبہ قرآن تکمیل فرماتے۔ جب اختتام اور رحلت کا وقت قریب آ گیا تو آخری رمضان تھا تو 2 مرتبہ آپ نے قرآن کو
تلاوت فرمایا، مکمل فرمایا۔ نماز تراویح میں بھی جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ قرآن مجید مکمل کرنا سنت ہے، صحابہ کی بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جو خبیء الطبع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، تو 3 قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ماہ مبارک کے اندر قرآن سے بہت خاص نسبت اللہ اور اس کے رسول نے جوڑے رکھی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الصوم والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کروائیں گے۔ قرآن کا یہ مہینہ ہے، اس کو خاص نسبت ہے، اور ساتھ میں رمضان اور قرآن دونوں بندے مومن کی شفاعت کروائیں گے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ یہ دونوں ڈھال ہے، رمضان اور قرآن دونوں کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ جنتن کا لفظ آیا ہے، الصوم والقرآن جنتن، یہ دونوں کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ جب بندہ مومن انتقال کر جاتا ہے اور جب عذاب بدعمالی کی وجہ سے عذاب شروع ہوتا ہے، تو اس عذاب سے تحفظ دینے والے ہیں یہ دونوں۔ کون کون؟ قرآن اور ماہ صیام، یہ دونوں بندے مومن کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو چھونے نہیں دیتے۔ اور جو لوگ رمضان کی رعیت رکھ کے چلتے ہیں اور اس ماہ مبارک میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے احکام قرآن کو سمجھنے کی کوشش اور محنت کرتے ہیں، وہ بامراد ہوتے ہیں، فلاح پانے والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ قرآن کے اندر منشور ہے، دستور خداوندی ہے کہ مسلمان ایک مومنانہ زندگی کیسے بسر کرے، اللہ کی رضا جوئی والی راہ کیسے چلے۔ یہ تعلیم قرآن کریم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے اسوے کے ذریعے فرما رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیے، تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی فرمائے، اور تربیت صحبت سے ہوتی ہے۔ آپ تعلیم کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، کیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے عصر حاضر میں آپ دیکھتے ہیں استاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، علم کے حصول کے لیے معلم کی بھی ضرورت نہیں ہے، مگر تربیت کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت فرمائی، صحابہ نے تابعین کی تربیت فرمائی، تابعین نے تبع تابعین کی تربیت فرمائی۔ ایسے یہ سلسلہ ہم تک پہنچا کہ ہم صالحین کی صحبتوں میں، ان کی رفاقتوں میں، ان کی ہم نشینوں سے وابستہ ہو کر اپنی تزکیہ، اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن رمضان سے خصوصیت اس کا تعلق ہے، خصوصی اس کا تعلق ہے۔ اب چونکہ ہم آخری عشرے میں ختم رکھنے والے ہیں، اتوار کے دن 21ویں شب ہوگی۔ یہ خدا کا قانون ہے کہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے۔ تو 21ویں شب اتوار کے دن آنے والی ہے، تو 21ویں شب بھی اہمیت کی حامل ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، اور طاق راتوں میں شب قدر کو پوشیدہ کر دیا گیا ہے۔ شب قدر کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اللہ جل مجدہ سورہ قدر پوری نازل فرما دیا، اور یہ سورہ قدر جو عطا ہوئی اس کے بارے میں مفسرین مختلف تفسیر بیان کرتے ہیں، مگر جمہور جو بتاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کم عمروں کی وجہ سے آپ تشویش میں آ گئے،
کہ سابقان امتوں کو بڑی بڑی عمریں دی گئی تھی اور وہ کثرت سے ریاضتیں کرتے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و اطاعت کرتے تھے، صیام النہار قائم اللیل ہوا کرتے تھے، تو وہ اجر و ثواب میری امت کو کیسے نصیب ہوگا؟ میری امت کی عمریں بھی کم ہیں۔ ایسا حزن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ طاری ہوا کہ جس کو اللہ جل مجدہ نے دیکھ کر آپ کی تسکین کے لیے سورہ قدر عطا فرمائے۔ مختصر سمجھنے کے لیے تو سورہ قدر کے اندر کیا ہے؟ اللہ جل مجدہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر کے بارے میں اللہ فرماتا ہے معلوم یہ قدر کیا ہے؟ پہلے اللہ کا حکم ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن مجید کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ جانتے ہیں قدر کیا ہے؟ یہ ایک استفتائی سامنے والے کو اس کی اہمیت، حقیقت اور اس کی فضیلت سمجھانے کے لیے ایک تعجبی سوال کے ساتھ گفتگو کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہی انداز یہاں بنایا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ معلوم آپ کو یہ قدر کی رات کیا رات ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر رات۔ اب بعض لوگ اس سے اندازہ نہ کر لیے، نکال لیے تخمینہ کہ 83 برس ہوتے ہیں، اتنے دن ہوتے ہیں، مگر خیرم اس سے بھی بہتر، یعنی اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب ایک رات کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب جو ہزار سال کی زندگی جیے، اگر 63 سال کی عمر اس امت کی ہے اور ہر سال وہ شب قدر کو پاتا ہے، تو سوچے ان کا اجر و ثواب کتنا بڑھ گیا۔ یہ سب سید عالم محبوب خدا رحمت العالمین کے تصدق سے ہمیں حاصل ہوا کہ ایک رات کے لمحے میں اگر ہم ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کر لیتے ہیں، مخلص بن کر، خوش دلی سے، خوش طبعی سے، تو دیکھیں پھر اجر و ثواب کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بے اندازہ جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا، وہ خیر و خیرات اللہ تعالیٰ ایک رات کے لمحے میں ہمیں اپنے حبیب کے تصدق سے ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ خاصہ، یہ خصوصیت ہے اس امت کا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ سابقان امت کو قدر نہیں دی گئی۔ جیسے رمضان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کو فرض کیے گئے، تو روزے دوسروں پہ بھی تھے، مگر شب قدر کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویش و حزن تھا اپنی امت کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فکر کی وجہ سے یہ عطا فرمائے، مرحمت فرمائے۔ تو شب قدر جو ہمیں ملی ہے، یہ سید عالم رحمت العالمین کے تصدق سے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ آسانی سے نعمت مل گئی تو اس کی قدردانی کرنے کا جو مزاج انسان میں نہیں پایا تھا، اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ بڑی اہمیت کی چیز ہے، اس کی قدردانی کرنا امت کا خاصہ ہے، اور واقع جو رسول کا عاشق اور امتی ہوتا ہے وہ اس کی قدردانی کرتا ہے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے وسلم حجر مبارک سے باہر تشریف لائے اور پھر باہر تشریف لے کے چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ آپ باہر تشریف لائے، کسی سے ملنے بھی چلے گئے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شب قدر کے بارے میں تم کو بتانے آیا تھا، اللہ تعالیٰ شب قدر کب ہے یہ بتا دیا تھا مجھے۔ جب میں باہر آیا تو فلاں صحابی آپس میں لڑ رہے تھے، ان کے جدال کی وجہ سے، ان کی لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے تعین کو اٹھا لیا۔ عزیز اور بزرگوں، اس روایت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ہماری آپسی
مخاصمت نفسیاتی جو ہوتی ہے، جو جھگڑا کرتے ہیں، اس میں خیر نہیں ہے۔ اور رمضان میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر غصہ بہت آتا ہے، جبکہ شیطان مقید رہتا ہے، تو پھر غصہ کیسا آتا ہے؟ یہ نفس کا خاصہ ہے، یہ نفس کی خصوصیت ہے، نفس کے اندر یہ مادہ ہے جس کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ تو اس غصے کو پی جانا کامل ایمان کی علامت ہے۔ جو قوی ایمان والا ہوتا ہے، سچا رسول کا متبع ہوتا ہے، وہ تقوی کی راہ چلتا ہے، اور تقوی کا پہلا سرا کیا ہے؟ غصے کو پینا، غصے کو پی جانا۔ اگر نہیں پیے تو ایسا ہی نقصان ہوتا۔ جب دیکھیے وہ تو کیسا زمانہ، خیر القرنی کا زمانہ تھا، خیر کا زمانہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے صحابہ کے درمیان، جس کی تصدق سے، جس کی حسن سے اللہ نے ہم کو قدر عطا فرمائی، اور وہی خالق نے تعین میں دے دیا تھا، مگر تعین اٹھا لیا صرف کس وجہ سے کہ اس خیر والے زمانے میں خیر والے نبی کے ہونے کے باوجود لڑے، تو اللہ تعالیٰ اس لڑنے کی پنشمنٹ سمجھے یا اس لڑنے کا سبب جو بنا بتا دیا قیامت تک، کہ آپس میں مخاصمتیں رکھنا، آپس میں لڑائی کا پہلو لانا، یہ مومنین کا شعار نہیں ہے۔ مومن تو خاشعین ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہوتے ہیں، صابرین ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور رمضان کیا ہے؟ صبر کا مہینہ ہے، ہر معاملے میں صبر کرنا ہے۔ اور غصہ آنا یہ کیا ہے؟ بولے فطرت میں ہے، اس لیے اللہ کے رسول کثرت سے نصیحت فرمائے، اجتنبوا الغضب، اجتنبوا الغضب، غصے سے پرہیز کرو، غصے سے پرہیز کرو۔ من سکت سلم، جو ساکت رہا، خاموش رہا، وہ سلامتی پا گیا۔ السکوت سلامت، خاموش رہنے میں سلامتی۔ تو عندہ ضرورت کلام کرنا یہ سب سے بڑا امتیاز ہے مومنین کا، اللہ کے رسول کے عاشقین کا امتیاز کیا ہے؟ بغیر ضرورت کے وہ کلام ہی نہیں کرتے۔ بیجا کلام کرنا ان کی طبیعتوں میں ہوتا ہی نہیں، ٹک ٹک بک بک کرنے کی طبیعت ان کی نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیں لغو کلام عام ہو گیا، اور مومنین کی صفات میں اللہ فرماتا ہے کہ لوگ لغو کلام کیا کرتے ہیں؟ بچتے ہیں، معرضین، اجتناب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، من اللغو، بیکاری کاموں سے، بیکاری گفتگو سے۔ مومنین کا شعار ہے، مومنین کے صفات میں شامل ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اپنے آپ کو کرتے ہیں، بچاتے ہیں۔ تو یہ سب حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تلاوت قرآن کے ذریعے، جب تلاوت قرآن کرتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن شب قدر میں نازل ہوا ہے، تو شب قدر بھی جب ملتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے اللہ کی تلاوت، کلام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ عبادت کی رات ہے، شب قدر میں کیا کرنا؟ جاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کی عبادت کرنا، کم سے کم طاق راتوں میں سب دنیا داری کو چھوڑ کے اللہ کو راضی کرنے کی راہ میں نکل پڑنا، کوشش کرنا کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جو کوشش ہے، یہ کوشش صعوبت سے، مشکل سے، ایسے انداز میں نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو احتساب کا لفظ فرمایا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں جاگے، شب قدر کو قیام کرے، ایمانا و احتسابا، کیسے؟ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، خوش روی کے ساتھ، خوش طبعی کے ساتھ۔ احتساب کا بڑا گہرا معنی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یعنی خوش طبعی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ قیام کرتا ہے رات میں شب قدر میں، تو قد غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے گناہ اس نے کیے سب کے سب اللہ معاف کر دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام پذیر ہوتا ہے، تو شب قدر میں اس کے گناہوں کی تلافی کر دی جاتی ہے، بالکل اس کو مبرہ کر دیا جاتا ہے۔
قد غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو کچھ گناہ اس سے ہوئے ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ تو شب قدر کی قدر کرنا اس قدر والے نبی کی امت کی قدردانی کرنے کے لیے قادر نے عطا کیا، تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے اور اس کے لیے کمر بستہ ہونا چاہیے، اور صحابہ کا عمل بھی یہی رہا۔ اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر چھوٹنا نہیں بول کے پوری زندگی آخری عشرے میں آپ اعتکاف میں بڑھاتے تھے۔ اعتکاف سنت الکفایہ ہے، پورے محلے سے اگر ایک بھی معتکف مسجد میں بیٹھ گیا سب بری الذمہ، اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو سب پہ عتاب آنے کا امکان، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ لازماً کوئی ایک تو بیٹھ جانا تاکہ سب کی تلافی ہو جائے۔ تو شب قدر میں اعتکاف کا معاملہ کتنا اہمیت کا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ آخری عشرے میں معتکف ہونا یہ اللہ کے رسول کی دائمی سنت ہے، اور ایک مرتبہ ایک عشرہ آپ زندگی میں ایسا مرحلہ آیا کہ آپ اعتکاف نہیں بیٹھے تو دوسرے سال 20 دن اعتکاف بیٹھے، یہ بھی روایت میں آتا ہے۔ تو اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ اب جتنی دیر مسجد میں آپ آئے ہیں نماز کے انتظار میں، خطبے کے انتظار میں آپ تشریف فرما ہے، اور یہ جو آپ تلقیزات خطبے کے جو آپ سن رہے ہیں، اگر یہ بھی سننے کے لمحات اگر آپ اعتکاف کے ساتھ بڑھ جائے، نفل اعتکاف آتا ہے۔ اور اعتکاف میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ زیادہ خاموش رہنا، اور یہ خاموشی کس بات کی؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے کے لیے، اللہ کی حقیقت جاننے، اس کی عرفانیت کے لیے، اس کے حصول کے لیے۔ اور یہ حاصل کیسے ہوتا؟ اب تلاوت قرآن کیجیے، قرآن کے اندر اللہ کی عرفانیت کے خزانے، آپ تلاوت کیجیے، سمجھتے تلاوت کیجیے، اگر کر رہی ہے کلام تو تلاوت قرآن کیجیے۔ ما سوا آپ ہم کو ضرورت کیا ہے؟ جب مسجد میں آ گئے، اب کوئی دنیا داری کا گھر ہے کیا؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اور ویسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کی کیاریوں میں آؤ تو اس کے پھل نوش کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاریاں کیا ہے، اس کے پھل کیا ہے؟ تو بولے مساجد جنت کی کیاریاں ہیں۔ مساجد کیا ہے؟ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اور جب جتنی دیر اس میں رہو تو پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ پھل ہے جنت کے۔ یہ جو اعمال کے اندر آپ کیا کرتے ہیں؟ تقویت دیتے ہیں، اعمال کو بڑھاتے ہیں، نام اعمال کو وزندار کرتے ہیں، یہ سب ہمیں تیاری یہیں سے کرنا ہے۔ بھائی دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھے، جب آپ محنت کرتے ہیں روزمرہ، کوئی مشاعرہ زندگی بنا ہوا ہے کہ محنت کرے تو اتنا مشاعرہ ملتا ہے، اس سے زندگی پوری چل رہی ہے کیا؟ تو اس کے اور تقاضے جب بڑھ جاتے ہیں، ایکسپینڈیچر جب بڑھ جاتے ہیں، خرچے بڑھ جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تھوڑا اور ایکسٹرا کام کرتے ہیں، ایڈیشنل ورک کرتے ہیں، تاکہ جو آپ کے ایکسپینڈیچر پورے نہیں ہو رہے ہیں تو اس کے ذریعے اس کی تلافی ہو جائے۔ تو یہ دارالعمل ہے، اس سے ہی آپ کی فکر کھل جاتی کہ آخرت کے کمانے کا بھی ذریعہ یہی منزل ہے، یہیں سے کما کے جانا ہے آخرت میں۔ تو ہمارے کردار سے ہمارے روزمرہ زندگیوں میں ہم فوری اس کی پوری تکمیلہ نہیں کر سکتے، تو اس کی تلافی اور اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ٹپ کے طور پر شب قدر جیسی چیزیں عطا فرمایا، اعتکاف جیسی چیزیں عطا فرمایا، تاکہ اس کے ذریعے اپنی آخرت کے آنے والے لمحات میں جو کمی پیشی آنے والی ہے اس کو پورا کر سکیں۔ جو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے ہم جو پورا نہیں کر سکتے، اسے ہم ایسے قدر والے ساعتوں گھڑیوں کی قدردانی کر کے تیاری کر لیں۔ تو عزیز اور بزرگوں، یہ وقت زندگانی بڑا قیمتی ہے۔ اس پرفتن دور میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے تصدق سے ایسی آسانیاں عطا فرمائی ہے جس کا فائدہ اٹھانا ایمان کی لذاذت ہے، ایمان کی نزاکت ہے۔
ایمان کی طبیعت و فطرت ہے، تو اس کو غفلت میں جانے نہ دیں۔ لمحے زندگانی بالکل مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، مولا نیک ہدایت عطا فرما، مولا رمضان کی برکتوں سے ہمیں سرشاری عطا فرما، مولا اس کے فیوز و برکات حاصل کرنے والا بنا۔ مولا جیسا کہ تیرے حبیب پاک نے ارشاد فرمایا ہے، جس پہ ہمارا یقین و کامل ہے مولا، کہ رمضان کو، قرآن کو ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنا، اور اس طریقے سے ہمیں رخصت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو لمحے بچے ہیں مولا، اس غنیمت لمحات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا شب قدر ہمیں عطا فرما، اس کو سراہنے والا اور اس میں تیری رضا کو پانے والا بنا دے۔ مولا ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تجھے راضی کر لیں۔ مولا ہمیں عزت کی، اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کریم طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔